حضرت محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کو اس پوری آیا مقدسہ کا ہم نے ترجمہ، تفسیر اور تشریح پیش کی۔ آج اسی واقعہ کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ان کے پیروکار ہیں، ایک ایک کی اگر بات کی جائے گی تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، جمعے کا ٹائم ذرا کم ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے کرسچن بھائیوں کی بات کریں، عیسائیت کو ماننے والوں کی بات کریں، ویسے تو سب کا ہی یہ دعویٰ ہے، جو بھی کسی نبی کے امتی ہیں، یہ دعویٰ اور یہ عقیدہ سب ہی رکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل موجود ہے۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اگر ہم کرسچن برادری سے سوال کریں کہ بھائی تم کہتے ہو اللہ موجود ہے، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ نہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے۔ تو پھر پوچھا جائے تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے پادری سے سنا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اگر ہم یہ سوال پادری صاحب کے پاس کر دیں کہ پادری صاحب کیا اللہ موجود ہے، وہ کہے گا کہ بالکل موجود ہے۔ اگلا سوال جب ہم کریں گے کہ آپ نے دیکھا ہے، تو وہ کہے گا دیکھا تو نہیں، میں نے اپنے فادر سے سنا ہے۔ اب یہی سوال جب فادر سے کیا جائے کہ کیا اللہ موجود ہے، آپ نے دیکھا ہے، وہ کہے گا اللہ موجود ہے لیکن دیکھا نہیں ہے، میں نے تو اپنے بشپ صاحب سے سنا ہے۔ یہی سوال اگر بشپ صاحب سے کیا جائے کہ بشپ صاحب آپ کہتے ہیں اللہ موجود ہے، کہ آپ نے دیکھا ہے، تو وہ کہے گا دیکھا تو نہیں، میں نے تو اپنے پوپ سے سنا ہے۔ یہ سوال جب پوپ صاحب سے کیا جائے کہ پوپ صاحب اللہ موجود ہے، وہ کہے گا موجود ہے۔ پوچھا جائے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے، وہ کہے گا دیکھا تو نہیں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے نبی سے سنا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اب یہی سوال جب ہم نے عالم تصور میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے کیا کہ اے اللہ کے پاک نبی، اللہ کے پیارے نبی، آپ تو وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، آپ تو مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مار کر اڑا دیا کرتے تھے، آپ تو غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے، گھر میں کوئی کیا کھا کر آیا ہے، کیا بچا کر آیا ہے، آپ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ تو ذرا یہ تو بتائیے کیا اللہ موجود ہے؟ فرمائیں گے موجود ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو عیسیٰ روح اللہ کا بھی جواب یہی ہوگا کہ نہیں، دیکھا تو نہیں، میں نے تو جبریل سے سنا ہے۔ ہم نے جب یہ سوال جبریل کے پاس کیا، اے جبریل کیا اللہ موجود ہے؟ جبریل کہتا ہے ہاں ہاں اللہ موجود ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ تو جبریل کہتا ہے دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ تو کس سے سنا ہے؟ تو جبریل یہ کہے گا کہ یہ سوال آپ محمد عربی سے جا کر کیجیے۔ اور جب یہ سوال ہم نے تاجدار ختم نبوت، سب نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے گدھا ہیں، آپ کے دیوانے ہیں، سرکار اللہ موجود ہے؟ سرکار نے فرمایا بے شک اللہ موجود ہے۔ تو سرکار کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ میں یہ جواب نہیں دوں گا کہ جاؤ کسی اور سے پوچھو، ہاں ہاں رب تعالیٰ موجود ہے۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب کو دیکھا ہے۔
بھر کے جس نے جشن میں سر سے رب کو دیکھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میں نے تو اپنے رب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیکھا ہے، بڑی تسلی کے ساتھ دیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے نہیں دیکھا، پھر ہم رب کو کیسے دیکھیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رأی الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ یہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم معجزہ ہے، 18,000 سال کا سفر آپ نے ½ سیکنڈ سے بھی پہلے طے کیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ 70,000 یا 80,000 کا جلوس لے لو فرشتوں کا، چاروں مقربین فرشتے لے لو، اور جنت سے میرے محبوب کے لیے طیارہ لے لو۔ اب اس طیارے کی خاصیت کیا ہے؟ پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ نے سنا، اتنا عالی شان طیارہ نہ کسی بادشاہ کو ملتا ہے، نہ کسی صدر کو ملتا ہے، نہ کسی وزیر اعظم کو مل سکتا ہے، جو برق سے بھی زیادہ تیز ہو، بجلی سے بھی زیادہ تیز ہو، اور جب وہ چڑھائی چڑھتا ہے تو اس کے اگلے پاؤں چھوٹے ہو جاتے ہیں، پچھلے لمبے ہو جاتے ہیں، جب وہ اترتا ہے تو اگلے پاؤں لمبے ہو جاتے ہیں، پچھلے چھوٹے ہو جاتے ہیں، تاکہ جمپ نہ لگے۔ ایسا طیارہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے منتخب کر کے جبریل امین کے ذریعے بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ محترمہ، جو سرکار کی بھی چچا زادہ ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہ محبوب جو ساری رات قیام فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، آج جب رب سے ملاقات کی رات آئی تو آرام فرمانے چلے گئے۔ یہ ادائے محبوبانہ ہے۔ اب جبریل آئے، الہ العالمین دروازہ کھٹکھٹاؤں، رب نے فرمایا نہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں اٹھا سکتے۔ آواز دوں، فرمایا آواز دے کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا چھت میں سوراخ کرو۔ چھت میں سوراخ کیا گیا۔ ابھی ہمارے تو لینٹر پڑے ہوئے ہیں نا، اس پر بھی اگر کوئی بندہ چلے تو پتہ چل جاتا ہے، اور وہاں تو 80,000 کا جلوس ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب کو معلوم نہ ہوا ہو؟ لیکن محبوب اپنی ادائے محبوبانہ میں ہیں۔ جبریل چھت میں سوراخ کر کے نیچے اتر گئے۔ جبریل اگر ایک پر کھولے تو پوری کائنات اس کے اندر سما جائے۔ رب تعالیٰ نے جبریل کو غالباً 600 پر عطا فرمائے ہیں، یا 60 ہیں یا 600 ہیں۔ اتنا بڑا جبریل اتنے سے سوراخ میں سے گزر کر اندر چلا گیا۔ عرض کی الہ العالمین سوراخ چھوٹا ہے، میں اتنا بڑا ہوں کیسے گزروں گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تو گزر جا، میں بتانا چاہتا ہوں اپنے محبوب کے امتیوں کو، جو رب تعالیٰ اب جبریل کو اتنے سے سوراخ سے گزار سکتا ہے، وہ محبوب کی امت کو پلسرات سے بھی گزار سکتا ہے، کیونکہ میں تو علی کل شیء قدیر ہوں۔ جبریل چلا گیا، سرکار کے کمرے میں چلا گیا۔ اب سرکار کے کمرے میں جا کر سرکار ابھی بھی ادائے محبوبانہ کے تحت آرام فرما ہے۔ حالانکہ سرکار نے فرمایا میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ دل نہیں کبھی سویا سرکار کا، تو پتہ تو تھا کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی الہ العالمین اب کیا کرنا ہے؟ آواز دوں؟ فرمایا نہیں۔ ہاتھ سے پاؤں ہلا کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی الہ العالمین تو کیا کروں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمیہ، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو۔
جبریل تو نے سوال کیا تھا نا الہ العالمین مجھے یہ جو کافوری ہونٹ دیے ہیں کیوں؟ آج کی رات کے لیے دیے تھے، آج اپنے ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کے تلووں کو چومو، ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ اب جبریل امین نے سرکار کے قدموں کے تلووں کو چومنا شروع کیا، جیسے ہی چوما سرکار بیدار ہوئے، فرمایا کون؟ تو جبریل نے یہ عرض نہیں کی آنا جبریل، یعنی میں جبریل ہوں، نہیں، چونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر نہ آنا چلتی ہے نہ میں چلتی ہے، سب کچھ مار کے جایا جاتا ہے۔ عرض کی جبریل، فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کی ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ کی خواہش ہے کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، آپ سے ملاقات ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں بھی اسی انتظار میں تھا کب رب کا بلاوا آئے، میں رب کی بارگاہ میں حاضری دوں، تو جلدی کیجئے۔ جبریل امین نے عرض کی حضور آپ نے تو چلے ہی جانا ہے، مجھے تو مزہ پورا لینے دیجئے۔ فرمایا جبریل کیا مطلب؟ عرض کی حضور ابھی تو میں چومتا چومتا سیر نہیں ہوئے، مجھے اچھی طرح چومنے دیجئے پاؤں کو، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا جبریل پاؤں کی تلیوں میں ایسا کیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں